الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ صبح رمضان میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ رمضان مبارک کا آج تیسرا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جمعے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور جمعے کی جو ساعتوں میں مغفرت کی بشارتیں ہیں، ہم سب کو بھی وہ مغفرت کی بشارتیں نصیب ہو جائے۔ کاش ہم بخشے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بخشائے بندوں میں ہمارا بھی شمار فرما لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ صبح رمضان آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلسلے میں کالز کے ذریعے آپ شامل ہو جائیں تو بالکل آپ کالز کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ، روحانی علاج پوچھنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، موضوع کے متعلق کوئی مدنی پھول دینا چاہتے ہیں، نعت خواہ اسلامی وجہ سے کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، بالکل آپ فرمائش کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو جو اسلامی بھائی عاشقان رسول سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ ہیں، فیس بک پر لائیو اس سلسلے کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اگر وہ بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنے میسیجز وغیرہ بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، ان کو بھی ہم سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آج سلسلے کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، موضوع ہے مال کی حفاظت کا طریقہ۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا مال محفوظ ہو جائے، مال کو تحفظ مل جائے۔ تجوریاں ہیں، بینک ہیں، اور بہت سارے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مال کی حفاظت کا ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتائیں گے کہ جس سے انشاءاللہ عز و جل مال بھی محفوظ ہوگا، اور انشاءاللہ مال میں اللہ نے چاہا برکت بھی ملے گی۔ آئیے پہلے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب آخرت کمانے کے لیے تلاوت سنیں گے، نعت شریف سنیں گے، اور سلسلے میں شامل رہیں گے۔ جی قاری صاحب تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين،
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت سماعت کی۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت شریف سنتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، اور جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، اور سب اہل سخن میں نے حیرت میں پڑے دیکھے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈ کی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، بولو جیسے میرے سرکار ہے۔ ہمارا نبی سب
سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں نے چمکا دیے، اندھے شیشوں پہ چمکا ہمارا نبی، اور کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ارے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامین، تو ہی سرور ہے دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، یہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شعر و کلام بقا کی قسم، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، بولو جیسے میرے دی وطیری یہ کیوں دلڑی اداس گلیری، یہ لولو وچ شوق چنگیری، یہ اجنینا لائیاں کیوں چھڑیاں، اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی شانا کھا، سچ آکھا تے رب دی شانا کھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، ہر زلف قدر مستانی ہے، مغمور اخیر مت بنیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی آقا کتھے تیری ثنا، ایک گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، جو جلتا ہے تجھ سے وہ شیطان والے، اور جو عاشق ہے تیرے وہ رحمان والے، لگاتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں نعرہ کہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، آنکھ نے آقا دیکھ
آقا دیکھا نہیں کوئی، ارے یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی۔ اللہ پیغام میں ہے میم، پیمبر میں میم ہے، میزان میں ہے میم تو محشر میں میم ہے، عمار میں ہے میم، سمیہ میں میم ہے، یہ میم ہے حرم میں بھرم میں بھی میم ہے، نماز میں ہے میم تو کلمے میں میم ہے، امام میں ہے میم، مؤذن میں میم ہے، میلاد میں ہے میم تو محفل میں میم ہے، اور مرید میں ہے میم تو مرشد میں میم ہے، اور آمنہ میں میم ہے، حلیمہ میں میم ہے، اور مکے میں میم ہے تو مدینے میں میم ہے، اور اس میم کا راز الف لام میم ہے، اور کیا کیا برکتیں ہیں میرے محمد کے میم میں، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، ہاں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں غذا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، قلیل و نجی سیغ و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گائے ہوئے دل کو اثر کیا، کتاب و دوا آقا بس تمہارے لیے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سلسلے کا موضوع ہے اب مال کی حفاظت کا طریقہ، اس پر انشاءاللہ عزوجل کلام کیا جائے گا۔ آپ سلسلے میں اپنی کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں، نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، کالز کیجئے اور سلسلے میں شامل ہو جائیے۔ ایک حدیث پاک شروع میں آپ کو سناتا ہوں، مال کی حفاظت کا طریقہ اس میں بیان کیا گیا ہے، بغور سنیے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا و تضرع سے مدد لو۔ اس حدیث پاک میں جو پہلی بات فرمائی گئی وہ آج ہمارے موضوع کے مطابق ہے، اسی کو ہم نے موضوع بنایا ہے کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، بندہ جو ہے مال کی حفاظت کے لیے لوکر میں رکھتا ہے، تجوری میں رکھتا ہے، گارڈ بٹھاتا ہے، اور بہت سارے اسباب اختیار کرتا ہے کہ مال محفوظ ہو جائے، کسی طرح میرے مال کو تحفظ حاصل ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کے تحفظ کا ایک بہترین طریقہ ارشاد فرمایا، اور بہت آسان ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے مال کی مکمل زکوٰۃ ادا کر دیجئے، اللہ کی راہ میں دے دیجئے، مستحقین کو تک پہنچا دیجئے، آپ کا مال انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا جیسا کہ مضبوط قلعوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ تو یہ مضبوط قلعے رب تبارک و تعالی کی طرف سے
اس کی حفاظت ہوگی، نظر نہیں آئے گا، مگر رب تعالی حفاظت فرمانے والا ہے، اور اس کے محبوب کی زبان سے جو ارشاد ہوا ہے وہ یقیناً پورا ہوگا۔ مفتی صاحب، مال کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہم نے ذکر کیا زکوٰۃ دینے کے حوالے سے، یقیناً یہ بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی ہے تو حق اور سچ ہے، اور ایسا ہی ہونا ہے۔ جو رضا الہی کے لیے پوری زکوٰۃ ادا کرے گا انشاءاللہ اس کا مال نہ صرف محفوظ ہوگا بلکہ بحکم قرآن اس کے مال میں برکت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، تو یہاں زکوٰۃ کی جو قرآن مجید فرقان حمید میں اہمیت اور اس کے احکام بیان کیے گئے، اگر آپ وہ ذکر فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے ترغیب کا باعث ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے یا اس کی حفاظت سے بڑھ کر اور کون سی حفاظت کی جگہ ہوگی؟ ہم تو بولتے ہیں حفیظ بھی وہی ہے، حافظ بھی وہی ہے، حافظ بھی وہی ہے، اور قادر و قدیر بھی وہی ہے، قدیر سبحان بھی، تو اللہ۔ اس کی یعنی جتنا زیادہ مضبوط جو ہے وہ شخص ہوگا بے شک۔ یا ذات ہوگی، آپ بات کریں تو وہ زیادہ حفاظت کر سکتے ہو۔ رب سے بڑھ کر کون سی ذات جو ہے وہ مضبوط اور طاقتور ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں جو بندہ مال دے دیتا ہے تو وہ بہت محفوظ ہو جاتا ہے، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ تو وہاں کام آنے والا مال ہے جہاں مال کام نہ آئے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قیامت میں تو درہم و دینار آج والے کام نہ آئیں گے، صحیح۔ جو آج کل کے لیے رب کی بارگاہ میں دے دیے، رب کے پاس جمع کروا دیے، وہ کام آئے۔ یعنی بینک میں جو جمع کرواتے ہیں فیوچر کے لیے، یہاں پر رب آخرت تبارک و کے تعالیٰ لیے کی جو ہے وہ بارگاہ میں جمع آخرت کے لیے جمع کروانا، کرواتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، قرآن سبحان مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ سے متعلق کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ تذکرہ تقریباً 32 مقامات پر ایک ساتھ کیا گیا، 32 کیا times۔ بات۔ اور صدقات کے الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ 12 مرتبہ ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ انفاق، خرچ کرنا، مما رزقناہم ینفقون، جی۔ اس سے متعلق اور کئی مقامات پر ذکر ہوا، تو اس سے تو پتہ چلا کہ کتنی اہمیت ہے زکوٰۃ کی۔ صحیح۔ پھر زکوٰۃ سے متعلق آیت قرآنیہ وہ ہیں جن میں حکم ہوا زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے۔ دوسری وہ آیات بیان ہوئی جن کے اندر یہ بیان ہوا کہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے مغفرت کیا ہے، اللہ ان کا اکبر، اجر کیا ہے، کیا انعام بات۔ کیا ہے، بشارت کی آیتیں ہیں۔ اور پھر تیسری وہ آیات آئیں کہ جن میں نہ دینے والوں کی وعیدیں بیان کی گئیں کہ نہ دو گے تو اس کے اوپر یہ عذاب ہوگا، یعنی تینوں چیزوں کو ذکر تینوں کر چیزوں دیا کو گیا۔ بیان کر یعنی دیا۔ اس کی اہمیت کو بندہ یوں اندازہ لگا لے کہ دو گے تو ثواب ہے، نہیں دو گے تو وعید ہے، اور ذکر اتنی مرتبہ کیا ہے کہ بندہ اسی سے اندازہ لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ کہ میں زکوٰۃ کو صدقے نماز کے بغیر قبول نہیں اور نماز کو بغیر زکوٰۃ کے قبول نہیں اللہ کروں گا۔ اللہ، تو اس سے اندر کہ نماز سب سے اہم ترین فرض، لیکن اس کے ساتھ زکوٰۃ ملی ہوئی ہے، صحیح۔ اس لیے فرمایا کہ مالدار ہے، زکوٰۃ دے رہے، زکوٰۃ قبول نہ ہوگی جب تک نماز ادا نہ کرے، اور نمازی ہے اور زکوٰۃ نہیں دے رہا تو نماز قبول نہ ہوگی، زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم سے متعلق جہاں پر تو فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور جہاں تک بات کی جائے کہ اس کے لیے بشارت، اس کے لیے جو ہے وہ خوشخبریاں کیا ہے زکوٰۃ دینے والے کے لیے، تو فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ متقیوں کی صفات بیان کی کہ جو بالغیب، غیب بن دیکھے ایمان لائے، اللہ اللہ، نماز قائم کی اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کتنا یہ پیارا الفاظ کتنے پیارے ہیں گفتگو، یہ الفاظ کتنے جو ہے خوبصورت ہیں کہ ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، کچھ اپنا تم خرچ نہیں کر رہے۔ ایک آیت میں غالباً اس طرح بھی نا، ہمارے دیے سے ہماری راہ میں دیتے ہیں۔ ہماری راہ میں اللہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سبحان اللہ، کہ یہ زکوٰۃ ان سے لو تاکہ یہ زکوٰۃ اور یہ صدقہ ان کو پاک کر دے۔ اللہ اللہ، ہماری پاکی کے لیے ہی ہم سے زکوٰۃ لینے کیا کا بات ہے، فرمایا کیا گیا۔ اور جہاں تک ہم وعیدات کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے چاندی کو روک کر رکھتے ہیں، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، تو اے محبوب آپ انہیں دردناک عذاب کی وعید سنا دیجیے۔ اور پھر وہ عذاب کو آگے بیان کر دیا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون،
کہ اس دن ان کا وہی مال جو انہوں نے جوڑ جوڑ کے جمع کیا تھا، جس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، اس سے ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، ان کے جسم کو داغا جائے گا، اور یہ کہہ کر داغا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ خزانہ ہے جس کو تم نے جوڑ رکھا تھا، تو آج تم اس کا مزہ چھکو، یہ ہے تمہارا مال، یہ ہے تمہارا خزانہ۔ اللہ اللہ، اندازہ کیا جائے کہ کس قدر۔ اور پھر دیکھیں حقیقت بات ہے کہ اللہ تبارک آپ کو کوئی مال دے کبھی اور آپ سے مانگے اور آپ اسے نہ دیں، منع کی کوئی وہ ہے ہی نہیں نا مجال یہاں پر۔ دنیا میں کوئی آپ کو قرض دے اور پھر آپ سے اپنے قرض کو وہ واپسی مطالبہ کرے اور آپ نہ دیں، تو ہر کوئی کتنا بے مروت شخص ہے یار، تو میں نے دیا اوپر سے مجھے واپس نہیں کر رہا۔ بالکل۔ تو یہاں رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور وہ ہم سے مانگ رہا ہے، اور کتنا مانگ رہا ہے؟ 2.5%۔ ایک بزرگ فرمایا زکوٰۃ جو ہے وہ 200 بکریوں میں کتنی ہوتی ہے؟ فرمایا تمہارے مذہب پر تو 40 ہوتی ہیں اور ہمارے مذہب پر ہوتی ہی نہیں۔ انہوں نے بولا ہے آپ کے مذہب پر ہوتی نہیں؟ فرمایا زکوٰۃ بندے کے مال پر ہوتی ہے، ہمارے نزدیک یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں، سارے ہی رائے خدا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کمال کی بات ہے مفتی صاحب، کمال کی بات ہے، کیا بات ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ یعنی یہ آیت مبارکہ غلام محی الدین بھائی، یہ جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی اللہ کو قرض سے پاک ہے، اللہ کو قرض کی کیا حاجت، مگر بندے کے پر لطف و کرم فرمانے کے لیے فرما رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض یعنی ان معنوں پر یہ قرض حسن ہے کہ اس کا پورا پورا اجر اللہ تعالیٰ قیامت کے وہ احادیث کے مضامین ہے نا، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو تو تمہارا راہ خدا میں نکالا ہوا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح پرورش پاتا ہے۔ بندہ تھوڑا سا خرچ کرتا ہے لیکن قیامت کے دن یہ تھوڑا خرچ کیا ہوا مال اس کو پہاڑوں کی مانند ورث کرے گا، باری تعالیٰ یہ تو اتنی نیکیاں میری، میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی، تاکہ یہ وہی مال ہے جو تم نے راہ خدا میں میری راہ میں خرچ کیا تھا، آج یہ پہاڑوں کے برابر۔ وہ جو آیت ہے وہ یقرض اللہ قرضا حسنا، اس کے بارے میں یقرض اللہ قرضا حسنا، اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا کہ یہاں پر جو قرض کا لفظ بیان کیا گیا نا، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سنیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ فرمایا کہ یہ کیوں کہا، اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ بندے کو تسلی ہو جائے کہ میرا مال جو دیا جائے گا وہ ضائع نہیں ہوگا، دیا ہوا تو رب کا ہی تھا، اور بندے کو اس بات پر تسلی دی جا رہی ہے کہ میری راہ میں تو میں تمہیں بڑا کر دوں گا۔ اللہ اللہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سودا ہو رہا ہے، کون؟ مالک ہی سودا کر رہا ہے اپنی جو ہے وہ مملوک سے، کہ فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہارے جان کو اللہ نے جنت کے بدلے میں تم سے خرید لیا۔ جی اندازہ کیجئے کیا خوبصورت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہمارا مال ہمارا نہیں، اس کے باوجود رب جو ہے وہ ہم سے جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ جنت کی کیا بات ہے؟ تو بجائے یہ کہنے کہ میرا مال میرا مال، ہمیں یہ کہنا چاہیے رب کا دیا ہوا مال ہے، رب کی راہ میں، رب کی راہ میں۔ غلام محی الدین بھائی آپ نے ایک حدیث پاک سنائی، مزید زکوٰۃ کے فضائل پر آپ کچھ احادیث سنائیے۔ جی بالکل، زکوٰۃ کے متعلق اتنے احکام ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں، احادیث بھی یوں سمجھے کہ بکثرت اس موضوع پر وارد ہیں کہ اپنے مال سے جو ہے کچھ راہ خدا میں نکالو، اور زکوٰۃ تو یہ ایک فرض، جس پر زکوٰۃ ہو گئی تو اس کو نکالنا فرض ہے، نہیں نکالے گا تو وہ حرام اور ناجائز فعل کا مرتکب ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ جمع فرمایا، جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، یعنی مقصود یہ ہے کہ بندہ بدنی نماز کیا ہے؟ بدنی عبادت، بندہ اپنے بدن سے اپنے جسم سے وہ عبادت بجا لاتا ہے، اور زکوٰۃ ہے خالص مالی عبادت کہ بندہ مال خرچ کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدنی اور مانی دونوں عبادتوں کو جمع فرمایا، دونوں عبادتوں کو جمع فرمایا ہے۔ تو اور جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ کافر ہے، یعنی نماز پڑھنے والا اور روزے رکھنے والا، اللہ کے اوپر ایمان لانے والا، آخرت کے دن پر ایمان لانے والا، لیکن اگر صرف زکوٰۃ کا انکار کر دے گا اس کو دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ مفہوم بھی تو ہے نا کہ 4 چیزیں ہیں ارکان اسلام میں سے بیان، ایک تو توحید و رسالت، ان کو ہٹا کر جو 4 چیزیں ہیں، جو ان میں سے 3 کو مانے اور 1 کو نہ مانے تو اس کا ایمان مکمل، تو سب کو ماننا، سب پر ایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو بڑے وضاحت کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ دینے والوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اور یہ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اسی کا مضمون میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کی تو اس کا مال
شر سے اس سے دور ہو جائے گا، اللہ اللہ، اس کا مال کا شر اس سے دور ہو جائے سبحان گا۔ اللہ، اسی طرح ایک اور حدیث پاک امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو مختصراً یوں روایت کیا ہے، جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لو گے تو تم نے اپنے آپ سے اس مال کے شر کو دور کر دیا۔ کیا بات ہے۔ اب یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ مال کا شر کیا ہے، کہ مال کبھی ہلاکت کا سبب بنتا ہے کہ ڈاکوؤں کی نظر پڑ گئی اور مال چوری ہو گیا، مال جو ہے لٹ گیا، مال تباہ و برباد ہو گیا، مال ہلاکت کا شکار ہو گیا، جل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو اپنا صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کا شر اس سے دور فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ اس سے شر کو دور فرما دے گا۔ سبحان ماشاء اللہ۔ اللہ۔ تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب دیکھیں اتنے فضائل ہیں، تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے، قیامت کی نشانی بھی ایک یہ ہے کہ آخری زمانے میں لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، یعنی بوجھ سمجھیں گے، اور اس کو یہ سمجھیں گے یار ہم پر یہ کیوں بلا وجہ میں بوجھ ڈالا گیا ہے۔ حالانکہ بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خرچ کرنے کی توفیق دی، اور اگر خرچ کروں تو ثواب بھی وہی عطا فرمانے والا ہے۔ کسی نے کب بولا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو ہمارا ہے کہ مال بھی اسی کا، جان بھی اسی کی، ساری نعمتیں اسی کی، خرچ کریں تو اسی کا حکم ہے، اور خرچ کرنے پر ثواب دینے والا بھی وہی ہے۔ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہمارے دیے، اتنا پیارا کلام ہے یہ، اپنی طرف اللہ نے نسبت فرما کر ارشاد فرما ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ خرچ کروں اور اس کو تاوان اور بوجھ نہ سمجھیں، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ مال کا جو شر ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نکالنے سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، میل آپ صاف کریں گے تو مال پاک ہوگا نا۔ ہم اپنے چہروں کو میل اور کچیل سے کتنا صاف کرتے ہیں۔ بلکہ زکوٰۃ کا ایک لغوی معنی یہ پاک کرنا بھی تو پاک کرنا بھی ہے، اور قرآن کی جیسے کہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اب انسان کے جسم پر یا کپڑوں پر یا چہرے پر کوئی گندگی میل لگے، انسان کتنی تگ و دو کرتا ہے یہ میل ختم ہو جائے۔ میں سب سے خاص طور پہ چہرے پہ تو کھری میں لگتی ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا لگتا ہے، تو میں سب سے خوبصورت نظر آؤں، سب سے اچھا، سب سے ہینڈسم، اسمارٹ، سب سے خوبصورت نظر آؤں، اور اس کے لیے بندہ کوشش بھی کرتا ہے۔ تو اسی طرح مال کا معاملہ ہے، یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، میل نکلے گا تو مال پاک صاف ہوگا، اور جب مال پاک صاف ہوگا تو یہ مال آپ کو نیکی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ مال اصل میں دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ بکریوں، ایک بھیڑیے کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا مال کی محبت ایک مسلمان کے دین و ایمان میں نقصان پہنچائے گا۔ اب آپ دیکھیے مال کی بے جا محبت، مال برا نہیں ہوتا، مال کا استعمال اور مال کی بے جا محبت یہ بری ہے۔ مال کی محبت میں انسان کیا کچھ نہیں کرتا، مال کی محبت میں انسان قتل و غارت گری کرتا ہے، مال کی محبت میں انسان جو ہے جوئے کا عادی بنتا ہے، مال کی محبت میں جناب وہ رشوت بھی لے گا، سود بھی لے گا، سب کچھ کرے گا۔ مال کی بے جا محبت اور مال کی محبت ایسی مذموم چیز ہے۔ آپ دیکھیے یزید پلید امام علی مقام کے مقابلے میں کیوں آیا؟ مال کی محبت، حالانکہ اس کو کیا نہیں پتا تھا وہ نواسہ رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے سوا اس جگہ اس زمانے میں کوئی نواسہ رسول نہیں، لیکن مال کی محبت نے اس کو مجبور کیا۔ یہاں یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مال کی محبت یعنی بلا وجہ کی جو محبت ہے، جو مذموم ہے، اس کو ختم کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ پوری ادا کریں۔ اب ایک شخص کو تو سن کے اٹیک ہو جاتا نا، میری لاکھوں روپے کی اتنی محنت سے میں نے کمایا ہے، لاکھوں کی زکوٰۃ اربوں روپے ہیں تو دیے ہیں نا، اتنی محنت سے میں نے کمایا، میں اٹھا کے فقیروں کو دے دوں بلا وجہ میں، یہ کیا بات ہو گئی؟ بلا وجہ میں نہیں، تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے، لیکن وہ تو یہ سوچتے نا میں بلا وجہ میں دے رہا ہوں، اتنی محنت کی میں نے، تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دینے والوں میں رکھا، لینے والوں میں نہیں رکھا۔ اور یہ بھی پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ غالباً جب یمن روانہ کیا تو فرمایا کہ جب وہ تم سے زکوٰۃ کے بارے میں تم انہیں کہو تو یہ انہیں کہنا کہ تمہارے امیروں سے لے کر تمہارے فقیروں ہی میں دیے جائے گی، تاکہ تمہیں تسلی ہو کہ تمہارے معاشرے کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ صوفیہ تو اتنا پیارا کلام فرماتے ہیں سال کے بعد 40واں حصہ دینا تو بخیلوں کا کام ہے، سخیوں کے پاس تو بچتا ہی اتنا نہیں ہے کہ سال تک اللہ اللہ پورے سال ہی بانٹتے رہتے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی جو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں، مال کا بھی اتنا رکھا ہی نہیں کہ سال گزرے اور اس کی ادائیگی لازم ہے۔ واہ واہ۔ راشد بھائی، زکوٰۃ کے فضائل، زکوٰۃ کی اہمیت، اللہ کے راہ میں دینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ دینے کے یقیناً ہر چیز کے مقاصد ہیں، زکوٰۃ کا ایک مقصد واضح نظر آتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، اور بھی مقاصد ہوتے ہوں گے، زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اصلی تو اس کا یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ اللہ 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 اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اس حکم پر میں خوش دلی سے عمل کروں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، غریبوں کی خیر خواہی ہو، اس سے تقوی کا حصول ہو۔ ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے اسے تقوی حاصل ہوتا ہے، اچھا،
قرآن پاک کی مفتی صاحب نے جو آیت کریمہ پڑھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ متقی وہی ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. کیا بات. اب جس بندے کو تقوی مل جائے اس بندے کا مقام کیا ہے؟ وہ رب کا مقرب بنتا ہے. سبحان اللہ. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ مرتبے والا، زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. تو زکوٰۃ دے کر گویا بندہ تقوی حاصل کرتا ہے. پھر زکوٰۃ دینے کا ایک مقصد گویا کہ یہ بھی ہے کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا، زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. بظاہر تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا مال کچھ نکال دیا، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ جس کنویں سے پانی نکلتا رہے تو پانی مزید اس میں آتا رہتا ہے. اگر کنویں سے پانی نکالنا بند کر دو گے تو پانی بھی آنا بند ہو جائے گا. تو گویا جو بندہ مال کی زکوٰۃ نکالتا رہتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے، اس کے مال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. جی اچھا، اسی طرح تفسیر صراط الجنان میں بھی بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، فرمایا کہ امیر جو ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، اس کے مال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور غریب بعض اوقات غربت میں رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امیر یا مالدار عموماً راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں. جو بندہ راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے اس کے مال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اتنا اضافہ ہوتا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے. کیا بات. یعنی ایک راہ خدا میں آپ خرچ کرتے ہیں 700 گنا آپ کو ملتا ہے. اللہ چاہے تو اس میں بھی آپ زیادتی فرما دیں. تو ایک مقصد کیا ہے کہ مال میں بندے کا اضافہ بھی ہوتا ہے، مال پاکیزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح زکوٰۃ دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا گویا کامیابی حاصل کر لیتا ہے. اچھا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون. یہ ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں قد افلح المؤمنون کے تحت کہ جو کامیابی پانے والے ہیں. کامیابی پانے والوں میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے. کامیابی جس بندے کو مل جائے اسے ملتا کیا ہے؟ کامیاب انسان کون ہے؟ رب کائنات ایک مقام پر فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کیا بات ہے. فرمایا کہ جو آگ سے نکالا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے. سبحان اللہ. اب جس بندے کو جہنم سے نجات ملے، جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے، اس سے بڑھ کر کامیابی کی کیا چاہتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے گویا بندہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے. پھر زکوٰۃ دینے سے بندہ اپنے مال کو ہلاک کرنے سے محفوظ کر لیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. مال کی حفاظت کا طریقہ، مال کی حفاظت کا طریقہ ایک یہی ہے کہ بندہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر گویا کہ محفوظ کر لیتا ہے. تو اس کے علاوہ بے شمار اس کے مقاصد ہیں. اس کے زکوٰۃ کے مقاصد میں سے ہم اس مقصد کو بھی لے سکتے ہیں نا کہ زکوٰۃ جو اسلام نے رائج کی ہے، اس کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ اس سے غربت کا خاتمہ کر کے لوگوں میں خوشحالی پیدا کی جائے. کیونکہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا بیان کیا جاتا. ناظرین، ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ ان کے دور میں آپ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہوتا تھا. تو یہ غربت کے خاتمے کا بھی ایک ذریعہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر پوری زکوٰۃ ادا کی جائے اور صحیح مستحقین تک پہنچا دی جائے، ضرورت مندوں تک پہنچا دی جائے، تو پھر معاشرے سے غربت کا خاتمہ، اسلامی معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. اور پھر ہمیں لوگ جو ہے پریشان حال نظر نہیں آئیں گے. ہم بولتے ہیں یار غربت بڑی بڑھ گئی ہے، خوشحالی نہیں آ رہی ہے. تو دیکھیں، خوشحالی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے. زکوٰۃ کے موضوع پر مال کی حفاظت کے حوالے سے کچھ کال لے لیتے ہیں تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کی بھی دلجوئی ہو جائے. جی پہلی کال سنائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ کسی کو زکوٰۃ کے جو پیسے دینے ہوتے ہیں، کیا اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص نہ لینے کے لیے ایگری ہو، تو ہمیں لگتا ہو کہ وہ شخص
मुस्तहिक है और उसे दे दिए जाएं, तो क्या इस तरह से ठीक रहेगा? जी मुफ्ती साहब, ये है लोगों में कि यार बता के देना वो ज़रूरी है, वरना ज़कात ही अदा नहीं होगी। एक मरतबा तो मेरा जो है एक से हो गई ना, इस मामले में होने से मुराद ये कि ज़बानी वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे। मैं उनको समझा रहा था बारिश शरीयत का, मैंने दिखाया भी उनको जुज़िया, मगर उनकी समझ में नहीं आ रहा था। बोले नहीं ज़कात अदा कैसे होगी जब तक ज़कात आप नहीं तो बोलोगे तो। देखिए, ज़कात की अदायगी के लिए दिल में नीयत होना ज़रूरी है कि आप ये ज़कात अदा कर रहे हैं, और जिसको दे रहे हैं उसका मुस्तहिक होना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें पाई जाएंगी तो अब बता कर देना ज़रूरी नहीं। ठीक है, बता कर देने में तो एहसान भी पाया जा सकता है, और एहसान से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया, एहसान जतलाओ कि ना। एहसान मत जतलाओ। ठीक है। तो लिहाजा बग़ैर बताए भी ज़कात दे सकते हैं, बल्कि जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, ज़कात का तकाज़ा भी नहीं करते, तो ऐसे अफराद को बग़ैर बताए ही दें। अब किस तरह दें? हत्ता कि फरमाया कर्ज कह कर दे दो, लेकिन जब वो वापसी करें तो वसूल ना करो। ये ना कि वो कर्ज आपको वापस करना है तो फिर वसूल भी कर लोगे, ज़कात भी अदा हो गई, कर्ज भी वापस ले, ऐसा नहीं। कर्ज कह कर दे दो, बाद में आए तो मना कर दो कि नहीं मैंने आपको दे दिया। या अब आजकल के दौर के अंदर बच्चों को दी जा सकती है, बड़ों को देना मकसूद है, बच्चों के ज़रिए से दी जा सकती है कि ईदी के तौर पर आपने जो है वो ज़कात कहकर दे दी, तोहफ़ा कहकर दे दी। तो मुख्तलिफ अल्फाज के ज़रिए से भी ज़कात अदा कर सकते हैं। ज़कात बता कर देना ये ज़रूरी नहीं। इसमें गिल्टी भी तो सामने वाला फील करता है ना कि यार मुझे आप बोले मैं आपको ज़कात दे रहा हूँ, तो वो कुरान में ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, कि वो लोग जो है वो सवाल नहीं करते लोगों से पकड़ पकड़ कर। तो जो लोग, इसी को सफ़ेद पोश कहा गया कि वो मुस्तहिक तो होते हैं लेकिन किसी से अपनी हाजत का इजहार नहीं करते। तो अब हम बोलें कि हम ज़कात कैसे दें, हमें तो मुस्तहिक कैसे जानेंगे? तो मुस्तहिक जानने के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन करने की हाजत नहीं है कि आप जो उसका पूरा बायोडेटा लें या उससे पूछे कि हाँ भाई तुम्हारे पास क्या है, उसको पर्चा थमा देते हैं कि भाई ये लो लिख कर देते तुम्हारे पास है क्या, फिर मैं बताऊंगा ज़कात है कि नहीं। जैसे दावत इस्लामी के मकतबुल मदीना निकाला ना ज़कात निकालने का तरीका, ज़कात लेने वाले आओ तो भाई लो भाई लिख के दे दो हमको आप, फिर पता चलेगा कि तुम दे सकता हूँ नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं, हाँ आपको ये पता होना ज़रूरी है कि मुस्तहिक है कौन। जब आपको ये पता है, अब आप गालिब गुमान करेंगे उस शख्स के बारे में कि यार इसके हाल अहवाल से ये जाहिर है कि इसकी मिल्कियत में इतना माल नहीं होगा, ये मुस्तहिक ही मुझे नज़र आता है, मेरा गालिब गुमान ये है। तो अब ऐसी सूरत के अंदर आपने उसे ज़कात दे दी, आपकी ज़कात अदा हो गई। और फिर अगर वो हकीकत में मुस्तहिक ना था, जब भी ज़कात अदा हो गई। अच्छा, इसको मजीद में वुसअत यूँ दूंगा सवाल को कि बाज़ लोगों के जहनों में होता है कि भाई इसके घर में फ्रिज भी है, इसके घर में टीवी भी है, इसके पास स्कूटर भी है, इसके पास मोबाइल भी है, तो इसको ज़कात देंगे तो ज़कात क्यों अदा होगी? मुस्तहिक के तारीफ से नावाकिफ़ी की बुनियाद पर ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं कि मुस्तहिक की तारीफ क्या है। मुस्तहिक की तारीफ में ये है कि हाजत असलिया के अलावा उसके पास इतना माल ना हो। अब ये चीज़ें तो हाजत असलिया में आ गई, मोबाइल भी फ़ी ज़माना हाजत असलिया में है, फ्रिज भी जो है वो हाजत असलिया में है, टीवी अगर दीनी मदनी चैनल के लिए रखा हुआ है, दीनी प्रोग्राम के लिए रखा हुआ है तो वो भी हाजत असलिया में शुमार आ जाएगा। हाँ, दीगर कामों के लिए रखा हुआ है तो फिर वो हाजत असलिया से ज़ायद हो जाएगा। और फिर घर का बड़ा सवाल होता है कि भाई इसका तो अपना घर है, हम खुद किराए पर रह रहे हैं, कार भी इसके पास, कार भी है, तो ये चीज़ें हाजत असलिया में आ जाती हैं। कार हो गई, जबकि वो हाजत असलिया में है, इस्तेमाल में उसकी कार है, तो ऐसी सूरत में हाजत असलिया में ही है। इनको काउंट नहीं किया जाएगा, इनके अलावा देखा जाएगा कि हाजत असलिया से ज़ायद उसकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर माल है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे फिर एक सवाल और होता है, अब घर में अमूमन औरतों के पास 1 तोला 1.5 तोला सोना तो होता है, तो जिसके पास 1 तोला सोना है तो क्या वो ज़कात नहीं ले सकता? जी बिल्कुल, वो ज़कात नहीं ले सकता। क्योंकि उसका जो सोना है, अभी तो आप 52.5 तोला बोल रहे हैं ना चांदी, 52.5 तोला चांदी ना, तो 52.5 तोला चांदी को जब आप इक्वल करेंगे, वैल्यूएट करेंगे तो 1 तोला सोने से, तो दोनों की कीमतें जो बराबर होंगी। सोने का निसाब तो 7.5 तोला है ना वो ज़कात देने के लिए। अच्छा, ज़कात लेने के लिए सबसे कम वाला निसाब जो है वो शुमार किया जाता है, तो वो 52.5 तोला चांदी 38,000 रुपए करीबन या पास होंगे तो वो ज़कात। जी, तो जिसके पास इतना माल हाजत असलिया से जायद होगा, इतना सोना हो या इतना सोना, किसी भी किस्म का माल हो, यानी सोना चांदी तो दूर की बात है, किसी के पास घर का इजाफी सामान स्क्रैप में ही जो है वो इतना पड़ा हुआ है, 2 फ्रिज है खराब पड़ा हुआ है, अब वो खराब पड़ा हुआ है, उसकी कोई ना कोई कीमत तो होगी, 5,000 या 10,000, इस तरह बहुत सारी खराब चीजें पड़ी हुई हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर उनकी वैल्यू भी मिलकर इतनी बन जाती है 52.5 तोला चांदी के मुताबिक, तो वो ज़कात लेने का हकदार नहीं है। 2 घर में जैसे एक घर दिया हुआ किराए पे या 3 किराए में, तो उस पर ज़कात होगी? हाँ, अब इसमें भी यही है कि जैसे घर एक तो खुद रिहाइश का हो गया, वो तो हाजत असलिया में, अब दूसरे घर है, अब किराए पर दिए हुए हैं, तो अगर इसका गुजारा उसके किराए के अलावा दीगर आमदनी से है तो उसकी वजह से ये मुस्तहिक के ज़कात नहीं होगा कि अब वो घर हाजत असलिया में हो गया।
لیکن اگر اس کا گزارا ہی اسی گھر پر ہے، اس سے جو کرایہ آتا ہے اسی پر اس کا گزر بسر ہے، تو اب وہ گھر بھی حاجت اصلیہ میں شامل ہو جائے گا، اب اس کی مالیت کی وجہ سے یہ مستحق ہونے سے خارج نہیں ہوگا۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ جی مزید کال۔ محمد سلطان گوجرا شہر سے، میں نے یہ پوچھنا ہے فطرانہ کتنا دینا ہے، ایک بندے پر کتنا واجب ہے، دینا کیسے ہے؟ فطرانہ نہیں، فطرانہ، جزاک اللہ۔ جی حضور۔ صدقہ فطر جو واجب ہے، گندم کے اندر اس کی مقدار 2 کلو میں 80 گرام کم۔ اچھا، آپ زیادہ آسانی کے لیے سمجھے تو 2 کلو سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور کھجور کشمش جو کے اندر 4 کلو، یا اگر آپ مکمل مقدار لیں تو 4 کلو میں 180 گرام، 160 گرام کم بنے گا۔ تو یہ مقدار ہیں۔ اب آپ جس کے ذریعے سے دینا چاہیں، کم از کم گندم کی مقدار ہے، گندم یا اس کا آٹا دیا جائے۔ کرنسی میں پاکستان میں کیا پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ 100 روپے اس کا اعلان ہے۔ اب اپنے اپنے ممالک کے اعتبار سے اسے خود دیکھ لیجیے، اور کس کو دیں؟ کس کو دیں؟ مستحق زکوٰۃ کو دیں، جسے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسی کو فطرانہ بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ بعض نا صدقہ فطر، فطرہ اور فطرانہ، کیا یہ تین الگ الگ چیزیں؟ اس طرح مطلب ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس طرح واسطہ پڑا تھا، تو اس بارے میں بھی اگر کچھ بعض لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں، تھوڑا میں یہ بھی ایڈ کر لوں کہ اگر ہم نے فطرہ دے دیا تو ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ یہ مجھے کل پتہ چلا، بولے زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے حضور۔ میں نے کہا حضور زکوٰۃ الگ چیز ہے، فطرہ الگ چیز ہے۔ جی حضور۔ فطرہ، فطرانہ، صدقہ فطر ایک ہی ہے، صدقہ فطر کو ہی کے مختلف یہ نام ہیں، اور فطرہ جو دیا جاتا ہے یہ مستحق کے اوپر لازم ہے، لیکن اس میں اور زکوٰۃ میں بڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی اس کے استعمال کی حاجت اصلیہ کی، ایک اضافی ہے، صحیح، اس اضافی گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، صحیح، لیکن اس کی وجہ سے قربانی اور صدقہ فطر ضرور واجب ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ مال نامی پر ہوتی ہے، جو مال بڑھنے والا ہوتا ہے زکوٰۃ فقط اسی پر ہوتی ہے، جبکہ صدقہ فطر اور قربانی ہر قسم کے مال پر ہوتی ہے، چاہے وہ نامی ہو یا نہ ہو، نامی ہو یا نہ ہو، بس حاجت اصلیہ سے زائد ہونا اس کا ضروری ہے۔ تو فطرہ علیحدہ چیز ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ آپ کو اپنے مال پر بہرحال دینی ہوگی۔ اور فطرہ کا تعلق تو عید الفطر کے پہلے دن کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کا تعلق نہ رمضان سے ہے نہ عید الفطر کے ساتھ ہے۔ سال میں جب بھی آپ کے مال پر سال پورا ہوگا، اور سال سے مراد قمری سال، چاند والا سال پورا ہوگا، تو آپ پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، اعتکاف کے اندر پردہ لگا کے بیٹھنا ضروری ہے یا نہیں؟ جی حضور۔ پردہ لگا کر بھی بیٹھیں اور اندر 4-5 کو بٹھا لیں تو پردے کا مقصد فوت ہوگا، اور اگر آپ پردہ ہٹا کر بیٹھیں اور توجہ اللہ کی طرف رکھیں تو وہ مقصد جو پردے کا ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو جیسے کل بھی ہم نے گفتگو کی کہ مقصد جو ہے وہ گوشہ نشینی ہے، خلوت ہے، لوگوں سے قطع تعلقی اور رب سے تعلق کا تعلق جوڑنا مقصود ہے، تو اس چیز کو پیش نظر رکھا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی بتایا یہ اعتکاف میں چپ کا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ چپ کا روزہ تو نہیں رکھا جائے گا، منہ پہ ڈانٹا باندھ کے رومال رکھ کے اعتکاف میں ہوں میں، چہرہ بھی چھپایا جاتا ہے، چہرہ بھی چھپایا جاتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر مقصد یہ ہو کہ بھئی اب لوگوں سے میرا میل جول نہ ہو، لوگ آئیں گے پہچانیں گے میری طرف آئیں گے، تو پھر یہ بزرگوں سے ثابت ہے کہ اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے تاکہ لوگوں سے تعلق منقطع رہے اور رب کی طرف تعلق لگا رہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام ہانیہ عطری ہے، میں باغی اطہار مدرسے میں پڑھتی ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر مدنی چینل چل رہا ہو تو ہم وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جی حضور۔ جی ہاں، تلاوت قرآن کریم کر سکتے ہیں، البتہ اگر کوئی دوسرا شخص سننے والا نہیں ہے اور آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اب بند کر دیں، کیونکہ اب ایک تو آپ کی تلاوت میں خلل ہوگا، یا اگر خلل نہیں ہوگا تو پھر وہاں سے جو الفاظ آپ کے کان میں پڑیں گے، کبھی کوئی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے تو آپ پڑھ رہے ہوں گے تو توجہ مکمل نہیں، کچھ کا کچھ سن لیں گے اور پھر کچھ کا کچھ آگے بیان کر دیں یا اس پر عمل کر لیں۔ تو جب کوئی اور سننے والا نہیں ہے تو آپ تلاوت اپنی کریں اور اس وقت بند کر دیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ عشر کے حوالے سے جو ہے کام ہے کہ اگر کسی کے پاس 100 من گندم ہے تو اس پر عشر کیا ہوگا؟ جی، عشر اس کو کس طرح دینا ہوگا؟ عشر کا تو
بنسبت زکوٰۃ کے زیادہ ہے. جیسے زکوٰۃ تو 40واں حصہ لازم آتا ہے، عشر 10واں حصہ لازم آتا ہے. جبکہ اس کھیت کو یا اس پیداوار کو آپ نے نہر یا بارش کے پانی سے سیراب کیا ہے. اگر خرید کر پانی استعمال کیا ہے تو پھر 20واں حصہ لازم آتا ہے. 10واں حصہ 100 کے اوپر 10 من لازم آئے گی، اور 20واں حصہ 20 من نہیں ہوگی بلکہ 5 من ہو جائے گی. صحیح، جزاک اللہ. نیکسٹ کال. میں نے یہ سوال کیا ہے، یہ سحری کا ٹائم ہے، یہ کہتے ہیں جب ٹائم ختم ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دیں، تو میں نے سنا ہے جب تک جماعت فجر کی ہوتی ہے اس ٹائم تک کھا لیتے ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. یہ میں نے پوچھنا تھا بھائی یہ کیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ جلدی پوچھ لیا حضور فجر کی جماعت تک کھا پی سکتے ہیں بھائی، کیا کریں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. جماعت کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے. اذان کا تعلق نہیں ہے تو جماعت تو دور کی بات ہے. تو تعلق جو ہے صبح صادق کے ساتھ ہے. صبح صادق پہ روزہ بند کرنا یہ ضروری ہے کہ روزہ شروع جو ہے وہ صبح صادق سے ہو جاتا ہے. تو صبح صادق کے بعد کھانا پینا ہرگز جائز. جماعت کا تو پہلی مرتبہ سنا ہے. جماعت کا کہیں ہوگا رائش بھائی، کیا پتا، بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں. جی ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام مختار عالم ہے، میں نیم ملتان سے بات کر رہا ہوں کہ میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں اور میں نے لوگوں کے قرضے دینے ہیں، اور میرے پاس 5 مرلے کا پلاٹ ہے جو میں بیچنا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ میرا پلاٹ نہیں بکتا. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ فرما دیں. جی حضور آپ وظیفہ عنایت فرما دیں. آپ یہ فرما دیں کہ اب یہ زکوٰۃ دیں گے یا نہیں؟ 5 مرلے کا پلاٹ ہے، وہ بک نہیں رہا، بیچنے کی نیت ہے ان کی. دیکھیں بیچنے کی نیت ہونا اور خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہونا دونوں میں فرق ہے. اچھا، اگر خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی اور وہ نیت تاحال برقرار ہے تو یہ مال زکوٰۃ. ٹھیک ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. اب اگر قرضہ ہے تو قرضے کو مائنس کر کے بقیہ مال پر زکوٰۃ لازم ہوگی. صحیح. اور اگر خریدتے وقت تو بیچنے کی نیت نہیں تھی، بعد میں ارادہ ہو گیا کہ میں اس کو اب بیچوں گا، تو اب بعد کے ارادے کی وجہ سے زکوٰۃ لازم اس پلاٹ پر نہیں ہوگی. اوکے جی حضور. علی اصغر بھائی. بارک قرض سے خلاصی کا روحانی علاج یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تعویذات ملتان سے انہوں نے کال کی ہے، تو تعویذات عطاریہ کے بسے پہ چلے جائیے، فیضان مدینہ انصاری چوک شاہ رکن عالم کالونی میں. تو وہاں سے ان کو انشاءاللہ عز و جل یہ قرضہ اتارنے کا وظیفہ یہ ان کو دے دیں گے. اور اس قرضے اتارنے کے وظیفے جو میں نے عرض کیا ہے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، ہر فرض نماز کے بعد. تو پہاڑ برابر بھی قرضہ ہو تو اتر جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ کال. احسان سے بات کر رہا ہوں پتور سے. میرا سوال تھا یہ کہ روزے کی حالت میں مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کی جا سکتی ہے؟ جی حضور. مسواک تو کر سکتے ہیں، البتہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. بلکہ اگر ٹوتھ پیسٹ کیا اور اس کے اجزاء حلق سے نیچے اتر گئے تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. نیکسٹ. جی جی. اصل میں حرم شریف میں وغیرہ اور وہاں دیکھا گیا ہے کہ وہ پانی کی پھوار پھینکنے والے پنکھے ہوتے ہیں نا، مسٹ فین ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں. تو آج کل ہمارے یہاں بھی مسجدوں میں جی ہمارے یہاں بھی لگے ہوئے. اس کے آگے روزہ دار بیٹھ سکتا ہے. وہ پانی کی پھوار جو ہوتی ہے اس پر آ رہی ہوتی ہے، وہ بڑے پریشر سے آ رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کی آنکھیں چہرہ وغیرہ سب گیلا ہو جاتا ہے. دیکھیں اب نہانے کے اندر بھی گیلا ہوگا، آپ شاور سے نہائیں گے تو بھی گیلا ہوگا، تو اس سے تو فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر یہ اندیشہ ہے کہ اب تلاوت کر رہے ہیں، منہ کھل رہا ہے، اب اس میں جو ہے وہ اس کے چھینٹے جائیں گے، تو ایسی صورت میں بھی اگرچہ باریک باریک ہیں، جب یہ اب منہ میں جائیں گے باہر سے اور انہیں پھر نگل لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے کہ ڈرپ جو ہوتی ہے بیڈ پہ جس مریض گیا اس کو بہت زیادہ تک بیمار ہو گیا، وہ ڈرپ وغیرہ اس نے لگوائی، تو اس سے روزے میں ستم پڑے گا؟ نہیں، ڈرپ لگانے سے آپ کا سوال کا مقصد یہ ہے کہ سیٹ پہ بیٹھ کے نہیں لگا سکتا. بیٹ کا آپ نے تذکرہ لازمی کیا نا، اس لیے. جی حضور. ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں بلا وجہ ڈرپ لگوانی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک طرف روزہ رکھے دوسری طرف کمزوری دور کرنے کے لیے ڈرپ لگوا لے تو روزے کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد ظہیر عباس ہے اور میں لیبیا سے بات کر رہا ہوں. میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں اور والدہ میری کا نام ہے نفیسہ بی بی. نقصان وغیرہ جو ہے نا وہ ہوتے رہتے ہیں. ظہیر عباس اور نفیسہ بی بی نقصان کے لیے استخارہ. ایک اور کال دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے اگر روزے کے دوران بے ہوش ہو جائے بندہ، اس کو پانی پلایا جائے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے یا نہیں ٹوٹ سکتا ہے؟ شک ہے حضور. جی بالکل روزہ ٹوٹ جائے گا. اسے پانی پلا دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور پانی خیر دیگر افراد کو پلانا بھی نہیں چاہیے،
تو پانی کے چھینٹے مارنے سے ہی ہوش آ جاتا ہے، تو پانی پلانے کی تو حاجت نہیں ہے۔ نہیں وہ اللہ یہ کہ جب ہوش آیا تو وہ تھوڑا سا ہکا بکا ہوتا ہے نا، تو پانی پلا کے اسے سیٹ نہیں کریں گے اسے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حفاظت ضروری ہے، اپنے بھی اور دوسروں کے روزے کی۔ ٹھیک ہے حضور، استخارہ ہو گیا؟ جی جواب عنایت فرمائیں۔ وقتی آزمائش کا استخارہ کر لیتے ہیں ہم، جی چلیں کوئی بات نہیں۔ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ آزمائش دور ہو جائے گی۔ آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے ظہیر عباس بھائی، آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے نقصان سے امان میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ان سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ مکان بک نہیں رہا، تو ایسا ہوتا ہے بس اوقات کوئی چیز ہم بیچنا چاہتے ہیں بک نہیں رہی ہوتی ہے، یا پھر اونے پونے داموں بک رہی ہوتی ہے، اس کا کوئی وظیفہ کہ وہ چیز جلدی بک جائے؟ یہ فلم مستی اسو منہ خلص نجی کیا قول کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، یہ آیت مبارکہ ہے، یہ پڑھ کر پورے مکان کے اندر جو ہے نا یہ اسے دم کرنا ہوتا ہے۔ مکان ہو گیا، گاڑی ہو گئی، دکان ہو گئی، تو جس چیز کو بیچنا ہے یعنی جی تو اس میں دم کرنے اور ہے مجرب عمل ہے یہ۔ تو یہ آپ آیت نمبر اور وہ بتا دیں نا سورۃ، ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، ایک ہی مرتبہ پڑھ کر ہے نا دم کر دیں، پورے اس کے نا دم کرنا ہے نا۔ اگر یاد آ جائے تو آیت نمبر سورت بتا دے گا، ورنہ یہ تو یاد رہے گا نہیں۔ جی جب تک سوچ لیجئے۔ اپنے عدنان بھائی، آج سے آپ سے ایک سوال ہے، دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں، جواب دیتے کہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ اگر جواب نہیں دیں گے نا تو پھر آپ کو مدنی فیس دینی پڑے گی، پہلے مدنی فیس کا اعلان کریں۔ یہ غالباً 12 دن کا مدنی قافلہ سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف اور 12واں پارہ ہے، اور آیت نمبر سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھ کے دم کر لیں۔ نہیں پہلے ہم نہیں، پہلے ہمارا آپ سوال بعد میں، ہمارا سوال پہلے۔ آپ بتائیں اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو کیا مدنی فیس دیں گے؟ کتنے دن کا؟ 1 ماہ کا؟ تاریخ بھی بتا دیں جی، تاریخ بھی بتائیں نا بھائی۔ اچھا چلے، سوال آپ سے یہ بتائیے کہ آنے والی شب جو 21 رمضان ہے نا، 21 رمضان کو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، ٹھیک ہے؟ اس دن ایک اور ہستی کا یوم عرس ہوتا ہے، ان کا نام بتا دیجیے۔ جی مشہور تو مولا علی کرم اللہ تعالی، یہ بھی بڑی مشہور شخصیت ہے۔ نہیں مشہور تو میں نے خود ہی بتا دیا نا آپ کو، ہمارے ماحول میں تو بہت زیادہ مشہور ہے۔ جی جی، اور وہ جو شخصیت ہے، چلو آپ کو میں اشارہ دے رہا ہوں، ان کا تعلق یعنی ہمارے شجرائے عطاریہ میں بھی ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، ہمارے پیرانے عظام میں سے ہیں وہ۔ بس 3 نام آپ لیں گے، اگر ایک صحیح ہوا تو ٹھیک ہے، ایک تو آپ کا رونگ ہو گیا جی۔ آپ نے جو بولا وہ جواب کے ساتھ، ورنہ ضیاء الدین مدنی تو حق ہے، صحیح ہے وہ جی۔ آپ تیار رہیں بس۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو آتا ہے تو آپ بتا دیجئے، آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ نہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، چلیں 2 آپشن دے دیے میں نے آپ کو، جو نا وہ اشارے دیے، چلیں۔ نہیں، اللہ اللہ، مدنی قافلے کے لیے نام لکھوا دیں آپ مدنی تربیت گاہ والوں کو بلوائیں گرفتار کرنے کے لیے۔ نہیں، ہار مان لیا آپ نے؟ آپ بول دیں میں نے شکست کھا لی، کہہ تو دیں ایک اور۔ چلے ایک اور آپ کو میں اشارہ دیتا ہوں، ان کا تعلق اہل بیت سے، ہمارے شجرہ عطاریہ میں بھی ان کا ذکر خیر ہے، 12 ائمہ کرام میں وہ شامل ہے۔ چلیں اور بولیں۔ موسیٰ کا نمبر بتا دیجیے۔ نمبر نہیں بتا سکتا جی حضور۔ اچھا نمبر بھی بتا دوں گا تو شاید نہیں پہنچ پائیں گے جی۔ آپ میں سے کوئی پہنچا؟ نہیں پہنچا؟ اعلان کر دیں، مدنی قافلے کا پہلے اعلان کرنا، پھر میں اعلان کر رہا ہوں۔ یہ میں انشاءاللہ 1 ماہ کے دن عید کے بعد انشاءاللہ 12 ماہ کے دن۔ کون سی عید؟ میٹھی عید، بقرہ عید؟ جی میٹھی عید کے بعد۔ میٹھی عید کے بعد، سبحان اللہ سبحان اللہ جی بھائی۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم عرس یعنی 21 رمضان مبارک کے ساتھ اسی میں جو ہے امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم عرس ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے حضور، انشاءاللہ ابھی صالح صاحب ان کو بھی کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ صبح رمضان جاری ہے، زکوٰۃ کی موضوع اور اس کی اہمیت پر کلام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ مزید اس پہ بات چیت کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا کس کو افضل ہے؟ غلام محی الدین بھائی
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ تو مستحقین زکوٰۃ کو ہی دی جاتی ہے، لیکن ان میں سے جو مستحقین جن کو زکوٰۃ دینا افضل ہے ان میں سے میں کچھ ذکر کرتا ہوں. صحیح. وہ مستحق کہ جو متقی ہے اور پارسا ہے اور نیکیوں کا حریص ہے، ایسے مستحق کو زکوٰۃ دینا افضل ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اطعموا طعامکم الاتقیاء، کہ تم اپنے متقی لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تو ان کو پیش کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی پیاری لکھی ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارے دیے ہوئے سے طاقت پا کر اللہ کی اطاعت میں مصروف ہو جائیں گے، تو تمہیں عبادت پر مدد کرنے کا ثواب ملے گا. کیا بات. اسی طرح دوسرا ہے کہ طالب علم دین، کہ اس کی مدد کی جائے، اس کی امداد کی جائے اور اس کو دیا جائے، کیونکہ وجہ یہ کہ وہ اپنے دینی علم حاصل کرنے کی وجہ سے فارغ نہیں ہے، کما نہیں سکتا، تو اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو فارغ کر کے علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جائے. طالب علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جائے، اور وہ جو آپ کی مدد سے پڑھے گا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا. آپ دیکھیے کہ ایسی مدنی تحریک کو، ایسی تنظیم کو بھی دیں کہ جو متقی بنانے والی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی ایسی مدنی تحریک ہے جو کئی لوگوں کو متقی بنا چکی ہے، اور الحمدللہ طالب علم دین، طالب علموں کو الحمدللہ جامعۃ المدینہ عطا فرمایا، مدرسۃ المدینہ، یعنی اب تک 69,000 طلبہ ناظرہ قرآن مجید مکمل کر چکے ہیں. اور اس سال دعوت اسلامی کے تحت مدارس المدینہ سے فارغ ہونے والے، جامعۃ المدینہ سے فارغ ہونے والے 21,000 حفاظ کرام نے پورے پاکستان اور دیگر ممالک میں تراویح پڑھانے کی سعادت حاصل. الحمدللہ. فقیر بھی موجود ہے. اچھا، تو فقیر یعنی آپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ہم. وہ دوسرا فقیر عاجزی والا فقیر، وہ مالی فقیر نہیں. تو بہرحال یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ الحمدللہ دعوت اسلامی ایسا زبردست کام کر رہی ہے کہ جو آپ کے بچوں کو حافظ بھی بنا رہی ہے. دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم؟ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ. اسی طرح وہ فقیر، وہ مستحق جو اپنی غربت کو چھپاتا ہو، یعنی سفید پوش، کہ اس کو زکوٰۃ دینا بھی، جی بالکل زکوٰۃ دینا بھی افضل ہے. قرآن مجید کی آیت ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل ان کو غنی شمار کرتے ہیں ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، پاکیزگی کی وجہ سے. تو اب وہ بیچارے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اپنے شرم اور سفید پوشی کی وجہ سے مانگتے نہیں ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ اپنا گزر بسر کر سکیں. اسی طرح عیال دار، یعنی جس کا گھرانہ وسیع ہو، کنبہ وسیع ہو، اور بیمار جسے رنج و فکر زیادہ ہے اسے راحت پہنچانے میں ثواب بھی زیادہ ملے گا. عیال دار ہے تو وہ اپنے گھریلو معاملات کی اچھے اور احسن انداز میں جو ہے نگہداشت کر سکے گا. اولاد والا جس کے ساتھ جو ہے کفالت کے پوری فیملی ہو، کفالت لوگ ہوں. جی جی بالکل. کنوارے کے بدلے میں جو ہے وہ شادی شدہ کو زیادہ یہ ہو گیا نا پھر کنوارے کے عیال، لیکن کنوارے کے بھی عیال، والدین کا اگر نفقہ اس کے اوپر لازم آئے تو وہ بھی عیال دار ہو سکتا ہے. ناراض نہ ہو. آپ تو کنوارے ہیں نا؟ نہیں ہے، شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ. جی حضور. اسی طرح رشتہ دار کو، کہ اس میں بھی زیادہ ثواب ہے جو اپنا قریبی رشتہ دار. یہاں پر یہ تو شرط ہے نا کہ مستحق زکوٰۃ، یہ سارے مستحقین، ایسا نہیں کہ لوگ بولیں کہ ٹھیک ہے طالب علم کو دے دو، بیمار ہے اس کو دے دو. نہیں، میں نے عرض کیا نا شروع میں، یہ مستحقین ہی کو زکوٰۃ دی جائے گی. ان مستحقین میں سے افضل کس کو ہے، کس کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، اس کے بارے میں بیان کریں. تو مستحق ہی ہوگا، مستحق نہیں ہوگا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو ان میں سے ایک ہے کہ رشتہ داروں کو، رشتہ داروں کو دیا جائے. اس میں 2 ثواب ملیں گے. ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملے گا. دوہرا ثواب ہے رشتہ داروں کو دینا. تو اس طرح یہ 5 افراد، 5 طرح کے لوگ بیان کیے جاتے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دینا افضل ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ رشتہ داروں کو کون کون سے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، یہ آپ ارشاد فرما دیں. کن کو نہیں دے سکتے یہ بیان کر. یہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا، تھوڑا آپ یہ بتا دینا. خالہ، پھوپھی، ماموں، اس طرح بول دیں گے تو. خالہ پھوپھی کو بھی دے سکتے ہیں، چچا کو بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح بہن بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے کو اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں.
جو نہیں دے سکتے وہ بیٹے بیٹیوں کو نہیں دے سکتے نیچے تک، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اسی طرح اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو نہیں دے سکتے، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، یوں ہی شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے۔ اور دار و مدار اس پر ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کس کی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بیٹا ہے اپنی بھی زکوٰۃ دیتا ہے، اپنی ماں کی بھی زکوٰۃ دیتا ہے، تو وہ اپنی زکوٰۃ تو اپنے بھائی کو دے سکتا ہے، ماں والی زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے بھائی کو یہ بڑی اہم بات ہے، سبحان اللہ، ماں کی زکوٰۃ اپنے بھائی کو نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی اولاد میں ٹھیک ہے۔ یار آپ کو سوال یاد آ گیا؟ ہم تو سمجھے ہمارے سوال سے آپ سوال بھول گئے۔ قربانی کے حوالے سے جو ہے ایک گھر کے 7 افراد ہیں تو سب کو قربانی کرنی ہوگی، سب مستحق ہوں گے، سب کو اللہ نے مال دیا تو سارے ہی جو ہے وہ حضور مستحق ہوں گے یا صاحب نصاب ہوں گے؟ ہاں صاحب نصاب ہوں گے، صحیح جزاک اللہ، سارے صاحب نصاب ہوں گے تو سب پر لازم ہے۔ ماشاءاللہ۔ راشد بھائی، زکوٰۃ نہ دینے پر کچھ وعیدات آپ بیان فرما دیں۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدات بہت ساری ہیں۔ قرآن کریم برہان رشید میں خالق کائنات مالک ارض و سماوات ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن آتش جہنم یعنی جہنم کی آگ میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ اللہ۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی جو سیاہ داغ ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں توک بنا کر یعنی ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو مال کی زکوٰۃ مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں ہوتا، قیامت میں گنجے سانپ کا۔ ایک اور حدیث مبارک میں ذکر کیا، یہی جو روایت ہے اس میں آخر میں فرمایا کہ اب یہ بھاگے گا تو وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، یہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے گا تو وہ اس کا ہاتھ منہ میں لے کر چبا ڈالے گا، اور فرمایا کہ مخلوق کا حساب ختم ہونے تک یہ اسی طرح اس کے ساتھ یہ اژدہا اور سانپ اس کے ساتھ مشغول رہے گا عذاب دینے۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ بیان کیا گنجا سانپ، یہاں پر لکھا ہے تھوڑا اس کے بارے میں کہ وہ سانپ جس کے سر پر بال نہیں ہوتے تو وہ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال جل جاتے ہیں، یعنی وہ اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے سر کے بال نہیں ہوں گے، وہ اس کو ڈسے گا۔ آج ہم سے چونٹی کا برداشت نہیں ہوتا، مچھر کبھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، ڈنگ بچھر کبھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، قبر میں بھی چونکہ ڈنگ کیسے سہوں گا یا رب۔ مزید ایک آدھ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کے سرے پستان پر، سینے پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ سینہ توڑ کر شانہ سے، کندھے سے نکل جائے گا، اور شانہ کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینے سے نکلے گا۔ اور صحیح مسلم شریف میں یہ بھی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا اور گدی توڑ کر پیشانی سے نکلے گا۔ سارے عذاب کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ حدیث میں فرمایا ہے کہ اس شخص کی نظر جو اس عذاب میں مبتلا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے گی،
حضور کو دہائی کے لیے پکارے گا، شفاعت کے لیے فرمائے گا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا کیا میں نے تجھے رب کا حکم نہ پہنچا دیا؟ اللہ اکبر، شفاعت سے محرومی بھی اس شخص کو حاصل ہوگی، عذابوں کے ساتھ ساتھ حضور کی شفاعت سے جو محروم ہوگا تو اس کا پھر کیا ٹھکانہ؟ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے محرومی ہے، قیامت میں ازدہا، یہ سارے عذابات یقیناً برداشت نہیں ہوں گے اگر مال اللہ نے دیا ہے اور آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو آئیں نا دارالفتہ اہل سنت میں آ جائیں، علماء کرام سے، مفتیان کرام سے معلومات کریں اور اپنے زکوٰۃ کی صحیح، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کریں تاکہ قیامت میں کہیں نہ پھنس جائیں، ورنہ یاد رکھیں آج دنیا میں مال اگر ہمیں کام آ بھی گیا، تھوڑا نفع دے بھی دیا، نہ قبر میں بچا سکے گا نہ آخرت میں رب کے عذاب سے بچا سکے گا۔ توبہ کر لیں اور فی الفور زکوٰۃ ادا کریں۔ دعوت اسلامی کو اپنے صدقات، زکوٰۃ، فطرات، عطیات دیجئے۔ دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے، 192 سے زیادہ ممالک میں الحمدللہ عزوجل مدنی کام پہنچا چکی ہے، تو آپ بالکل دعوت اسلامی کو دیجئے۔ اکاؤنٹس نمبر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، ان اکاؤنٹس میں جمع کروا دیجیے۔ نفلی صدقات الگ ہیں، واجبات الگ ہیں۔ مدنی چینل کی ناظرین کی کچھ کالز دے دیجیے گا۔ محمد عامر بات کر رہا ہوں، میرا چھوٹا بھائی ہے ولی، وہ جو ہے کماتا بہت ہے مگر جو ہے گھر میں پیسے نہیں دیتا، نہ کسی سے بات کرتا ہے، پلیز کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ جی حضور، آپ روحانی علاج اس کا دیکھ لیں۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔ میں محمد اشرف چک نمبر کانما تحصیل گوئرہ پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ نابینا شخص جماعت کروا سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب۔ جی ہاں، نابینا جماعت کروا سکتا ہے جبکہ اس میں دیگر شرائط امامت پائی جائیں۔ ہاں، دو شخص موجود ہیں شرائط امامت کے اہل ہیں، ایک بینا ہے اور ایک نابینا ہے، تو اب ایسی صورت میں نابینا کا نماز نہ پڑھانا بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو آنکھ والا ہے وہ نماز ادا کرے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال۔ آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے صبح رمضان۔ ہم سعودی عرب کے شہر قسیم سے بات کر رہے ہیں۔ ہماری یہ فرمائش ہے نعت خان بھائیوں کی بارگاہ میں، ہمیں یہ نعت سنا دیجئے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نہ آئے دیدار عطا کرنا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ آپ یہاں پہ محسن بھائی بات ہم اصل میں لے کے جو گئے تھے موضوع کے حساب سے وہ تھا مال کا حفاظت، ہم تو زکوٰۃ کی طرف ایک خاص اس کی صورت کی طرف چلے گئے، حالانکہ یہ مال کی حفاظت تو نہ صرف زکوٰۃ، یہ تو واجب ہے، صحیح، اصل تو صدقے کا معاملہ ہے نا، کہ دیکھیں صدقہ دینے سے آپ کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، بالکل، تو صدقے کو بھی غور کریں کہ یہ نہیں کہ بھئی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ نے دے دی اور آپ کا سال میں دے دی، نہیں، فرمایا کہ صدقہ اصل میں انسان کے مال کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کو نہ صرف مال کی، اس کی اپنی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ اس سے آفات و بلیات کو نفلی صدقہ جو ہے وہ کرتا ہے، تو ہمیں نفلی صدقے کی طرف بھی بڑھنا چاہیے کہ اپنے مال میں سے کچھ سیلری ملتی ہے اس میں سے ہی کچھ دے دیں، اپنے حساب سے دے دیں، آپ ضروری نہیں، فرمایا نا کہ اخلاص ہو، حدیث میں ہے کہ وہ 2 کھجوریں جو ہے وہ ڈھیر سارے مال پر جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں کہ جس شخص کے پاس 2 ہی کھجوریں ہیں اس میں سے اس نے ایک جو ہے وہ صدقہ کر دی، تو کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، فرمایا کہ مذہب فقہا میں زکوٰۃ تو 200 درہم میں 5 درہم ہے، اور فرمایا کہ ہمارے مذہب میں 200 درہم میں سے ایک بھی رکھنا جائز نہیں، اللہ اللہ، کہ اس کی راہ میں سب خرچ کرنا ہے اور اس کے شکر میں سر بھی دینا چاہیے۔ تو کسی فقیر نے کہا حضور ہمارا مذہب تو ائمہ دین سے ثابت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا مذہب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے سارا مال خرچ کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات بھی، زکوٰۃ تو وہ تو واجب ہی ہے۔ کتنی پیاری بات کی، انہوں نے فرمایا کہ جب سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ دینا اب تو خوف کے سبب دے رہا ہے، محبت اور دوستی کا تقاضا ہے کہ سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کتنی پیاری بات کی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ بھی دیں، نفلی صدقات بھی دیں، اور دیکھیں گھریلو صدقہ باکس دعوت اسلامی نے بنایا، اپنے گھر میں رکھ لیں، نہیں ہے تو آپ کچھ بھی ایک باکس بنا لیجئے، روزانہ اس میں روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ جو آپ ڈالنا چاہیں، اللہ کی راہ میں آج جمعے کے 1 روپے دیں گے 70 روپے کا ثواب، رمضان میں 1 لاکھ کا ثواب، اللہ اکبر۔ یہ اس کو 70 اور لاکھ کو ملٹی پلائی کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دیجئے آج ہی اللہ کی راہ میں دیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت برکتیں ملیں گی۔ حضور علاج عطا فرما دیں۔ سائیں بھائی نے اپنے بھائی کا مسئلہ بتایا، گھر میں خرچہ وغیرہ نہیں دیتے، تو ان کے اس حوالے سے یہ ہے کہ جب بھائی ان کے سو رہے ہوں تو ان کے سرانے سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کریں روزانہ، اور اتنی آوازوں کے صرف اپنے کان سنیں، ایسا نہیں کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جائے، وہ عمل کرتا وہ دیکھ کر ہے نا مجھ پہ کچھ کر دیا اس نے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب 2 منٹ باقی ہیں، سلسلہ ختم ہو، اگر آپ کچھ فوائد زکوٰۃ دینے کے آپ بیان کر دیں، کیونکہ فائدے کا انسان حریص ہوتا ہے۔ فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والا خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اچھا،
واہ، دیکھیں نا، خالق کا تو یوں کہ اس کی بات مان رہا ہے، اور مخلوق خود ہی اس سے محبت کرتی ہے، سخی سے کون محبت نہیں کرتا۔ کیا بات ہے۔ پھر فرمایا کہ عذاب سے نجات یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، سبحان اللہ، جو عذاب زکوٰۃ نہ دینے کی وعید بیان کی۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ مال لے کر حاضر ہوئے، حضور نے ان کو دعا دی، زکوٰۃ دینے والا حضور کی دعاؤں کا حصہ حاصل کر، اللہ اکبر، اللہ کہ یہ بڑا فائدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ صدقات کو مال کا ایک فائدہ ہے، زکوٰۃ کا ایک فائدہ ہے کہ مال بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا کسی مسلمان کی حاجت روائی کرے گا تو حدیث میں فرمایا کہ جو آج بندہ مومن کی حاجت روائی کرے گا، اللہ کل قیامت میں اس کی حاجت روائی کرے گا۔ کیا بات ہے۔ تو یہ تو چند ہیں کہ فوائد ہیں کہ جو ہم دیکھیں کہ دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے فائدے ہیں، تو فائدے ہی فائدے۔ پھر بخل کی جو ایک بری صفت ہے وہ انسان سے دور ہوتی ہے، حرص کم ہوتی ہے۔ پھر مال میں برکت کے ساتھ زکوٰۃ شکر نعمت بھی ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے وہ بندہ اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہوئے نکالتا ہے۔ تو یہ واقعی ہونی چاہیے، روز آپ دیں، 1 روپیہ ہی صدقہ بھلے کریں، لیکن کریں، باندھ لیں کہ ہر جمعے میں نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کی عادت بھی نکلے، دل سے مال کی محبت بھی نکلے، اور دیں تو چھپا کر دیں، بتا کر نہ دیں، یوں دیں کہ سیدھے ہاتھ سے دیں تو الٹے ہاتھ کو پڑے۔ بزرگ ایک تھے فرماتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہی نابینا کو تھے، اللہ کہ پتہ ہی نہ چلے کس نے دی۔ ایک فرمایا کہ وہ جاتے ہوئے کسی کے پاس یوں رکھ کر چلے جاتے تھے، ایک فرمایا کہ وہ کبھی خود زکوٰۃ دیتے ہی نہیں تھے، کسی اور کے ذریعے دلواتے تھے تاکہ اگر فقیر احسان مند سمجھے بھی تو اسے سمجھے، مجھے نہ سمجھے۔ کیا بات ہے۔ مدنی جگہ کے ناظرین، کتنے پیارے مدنی پھول ہمیں دیے گئے۔ یقیناً آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ آپ زکوٰۃ کے حوالے سے آگے بڑھیں، بالکل قدم بڑھائیے، نفلی صدقات بھی دیجیے، دعوت اسلامی کو بھی دیجیے، اور دعوت اسلامی الحمدللہ یہ بھی اعلان کرتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے پہلے رشتہ داروں کو دیجیے، مستحق ہے، اس کے بعد دعوت اسلامی کو دیجیے۔ یقیناً آپ زکوٰۃ دیں گے، صدقات دیں گے تو آپ کا مال بڑھے گا بھی۔ اچھا، مال بڑھے نہ بڑھے، بڑھنا تو ہے، رب کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے، مال بڑھے نہ بڑھے، مگر ہمیں رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رب کی رضا کے لیے دینا ہے۔ کوئی فائدہ حاصل ہو نہ ہو، ایک یہ فائدہ ضرور حاصل ہوگا کہ ہمارے رب کے حکم پر ہم نے عمل کیا ہے، ہم نے اطاعت کی ہے، وہ رب ہمیں جزا دینے والا ہے، اس کی رضا کے لیے کریں گے، پھر انشاءاللہ جو ضمنی فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی عطا فرمانے والا ہے۔ تو مال کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے مال سے صدقات نکالیے، زکوٰۃ نکالیے، اللہ کی راہ میں دیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے۔ اور زکوٰۃ کا جو نظام اسلام نے بنایا ہے، غربت کے خاتمے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تمام امیر جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اپنی صحیح زکوٰۃ مستحقین تک پہنچا دیں، انشاءاللہ غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر سلسلے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔